نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ یاسین کل 27 آیت تک کیا تھا، آج 28 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے حبیب نجار کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس شخص نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، شہادت قبول کر لی اور اللہ نے پھر اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور سب بجھ کے رہ گئے۔ یہاں خامدون لفظ آیا ہے تو خامدون خمدہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بجھ جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر کے دونوں دروازوں کو پکڑا اور ایک سخت ہیبت ناک آواز لگائی جس سے سب مر گئے۔ تو حضرت جبرائیل کی ہیبت ناک آواز کا پتہ چلتا ہے اور سب ٹھنڈے ہو گئے۔ اور افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس سے وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد کبھی پھر اس کی طرف پلٹ کے نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو سزا ضرور دیتا ہے۔
اور یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد عذاب آیا، تو یا رسولوں کی ہجرت کے بعد مکذبین پر لازمی عذاب آتا ہے، دو اس کے مفہوم ہیں۔ اور اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اور مرتے مرتے بھی وہ کیا کہہ رہا تھا، ربی اہدی قومی، اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر تک امتی امتی کہتے چلے گئے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا۔ دیکھیں آپ یہ خوشخبری لے کے گئے ہیں، امت ان کی کیسی ہے، ہمارے جیسی نافرمان۔ اور ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے تم غلہ نکالتے ہو، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور ان کے اندر سے چشمے نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کھجوروں اور انگوروں کے باغ، تو یہ وہاں طائف میں انگور بہت ہوتا تھا اور مدینہ اور مکہ میں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں کیونکہ وہاں زیادہ ہوتی تھیں اس لیے ان کا ذکر آیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح کے پھل جو ہیں دنیا میں بے انت اور بے حساب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے دو مفہوم ہیں کہ ماں جو ہے وہ نافیہ بھی ہے اور موصولہ بھی ہے۔ جب نافیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے یہ تمہیں دیا ہے یہ تم نے پیدا نہیں کیا، یہ میں پیدا کرتا ہوں، یہ میں دینے والا ہوں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی جانور مفرد خوراک کھاتے ہیں، وہ گھاس کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور پتے کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ایک چیز کھاتے ہیں، مٹی بھی کئی کھاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ مرکب غذائیں بناتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا ایک کھانا جو دوپہر کو یا شام کو بنتا ہے اس میں ہم کتنے لوازمات ڈالتے ہیں، تو یہ مرکب بنا کے چیزیں ڈال کے تو اس طرح ہم بناتے ہیں۔ تو اس کے دو ہی مفہوم ہیں کہ ایک تو یہ کہ تم نے تو یہ پیدا ہی نہیں کیا، یہ تو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو تمہارے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی تم محنت کرتے ہو اس کے لیے۔ پھر کیا یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے ہوں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں صورتوں کے بھی جوڑے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تو کوئی چیز اس نے ایک نہیں بنائی۔ بجلی کے بھی پازیٹیو اور نیگیٹو، اور مقناطیس کے بھی ساؤتھ اور نارتھ پول ہوتا ہے۔ زمین کا جوڑا آسمان، دن کا رات، سورج کا چاند، دنیا کا آخرت، دوزخ کا جنت، اور دھوئیں کا جوڑا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تمہارے اپنے وجود میں بھی، یعنی جو انسان ہیں، چرند پرند ہیں، ان میں بھی مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اسے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں موجود تھا۔ آپ نے پوچھا، ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور یہ اس کا مستقر ہے نا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، کہ اس کا مستقر ہے، اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ پھر اجازت طلب کر کے دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور مفہوم کیا بتایا گیا کہ مستقر یوم قیامت ہوگا، یعنی سورج کی گردش قیامت تک ہے، قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی تو وہ پھر وہاں اس کا مستقر ہوگا۔ تو اس کو دو طریقے سے بیان کیا گیا۔
اور نباتات اگانے کے لیے دن رات کا ہونا ضروری ہے. آیا نا کہ رات اور دن کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے. آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے دن کے وقت، اور فوٹو سنتھسس ہوتا ہے دھوپ میں، تو پودے جو ہیں ان کا وہ یعنی بڑھنے کا عمل ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ نے یہ دن اور رات ہمارے لیے تخلیق کیے ہوئے. انسانوں کے لیے بھی دن اور رات کا چکر جو ہے وہ بہت لازمی ہے. سلخہ کا لفظ آیا کہ نسلخ منہ النہار، تو سلخہ کے معنی کھال اتارنے کے ہیں. جانور کے اوپر سے کھال یا دوسری چیزوں پر سے غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے فسیقہ اس کھجور کو کہتے ہیں جس کی اوپر سے جھلی اتر جائے تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. تو پھر یعنی یہ فاسق کہ وہ شخص، وہ بے غیرت جس کے اوپر سے غیرت کا پردہ اتر جائے، اس کو فاسق کہتے ہیں. تو اس طرح اگر چیز کا غلاف اتر جائے تو پھر اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس مثال سے اللہ نے فرمایا کہ اس جہان میں اصل اور ابتدا تو ظلمت اور اندھیرے سے ہوئی. رات پہلے آتی ہے، ہم تراویحاں پہلے پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھتے ہیں، تو رات پہلے آئی، اور پھر روشنی سیاروں اور ستاروں کے ذریعے زمین پر چھا جاتی ہے. تقدیری نظام میں مقررہ وقت پر یہ روشنی جو دنیا کے اندھیرے پر چھائی ہوتی ہے اسے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی کو عرف عام میں رات کہتے ہیں کہ یہ نظام اس نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے. اور یہ زبردست علیم ہستی کا بندھا ہوا نظام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ یہ کوئی چلا نہیں سکتا. اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی مر کر کمان جیسا ہو جاتا ہے، پتلا بالکل، جس کو ہلال کہا جاتا ہے. تو چاند کی منزلیں 29 یا 30 ہیں، لیکن وہ 2 دن یا 1 دن غائب رہتا ہے، تو اس لیے اس کی منزلیں 28 ہو گئیں. تو یہ ہمارے لیے کیلنڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہر مہینے میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے رب کی رضا اور مشیت کیا ہے. 29 کا مہینہ ہوگا کہ 30 کا ہوگا، تو ہر مہینے ہم اپنے رب کی طرف نظریں کرتے ہیں. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی. یعنی اللہ نے ایک جو سسٹم بنا دیا ہے. فلک کا لفظ عربی زبان میں آربٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب چیزیں جو ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یہ 4 حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے. ایک یہ کہ صرف سورج اور چاند نہیں بلکہ تمام تارے اور سیارے اجرام فلکی ہیں، ایک آربٹ میں وہ تیر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا فلک، یعنی ہر ایک کی حرکت اور ہر ایک کا راستہ الگ ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا. تیسرا یہ کہ یہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے بلکہ تارے افلاک میں گردش کر رہے ہیں، ہر چیز گھوم رہی ہے. اور چوتھا یہ کہ افلاک میں تاروں کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے جیسے کوئی سیال چیز پانی میں تیر رہی ہو، کہ اس طرح تیر رہے ہیں یہ فضا میں. اللہ نے ہمارے لیے کتنا مربوط نظام بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس غور کرنے کا وقت نہیں ہے. سبحہ پانی یا ہوا میں تیرنے کے لیے آتا ہے. اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. یہ بھری ہوئی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی، اس کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ اس وقت سوائے ان 80 لوگوں کے جو آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور انہوں نے کشتی میں سوار ہو کے ہجرت کی تھی اپنے علاقے سے، اور دنیا میں کہیں آبادی کا وجود نہیں تھا. یعنی تم انہی کی اولاد ہو جو کشتی میں سوار کیے گئے تھے. اور ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اور سواریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس میں یہ بھی ایک پیشین گوئی کی ہوئی ہے کہ قیامت تک کے لیے بہت سی سواریاں آئیں گی. صرف کشتی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی سواریاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتا رہے گا. دیکھیں اب بھی بہت ترقی ہو چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا اگر 100 سال تک قائم رہے تو پھر ایسی چیزیں آ جائیں کہ یعنی 100 سال بعد آنے والے لوگ یہ کہیں کہ یہ لوگ کس طرح زندہ رہتے تھے جبکہ یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو یہ سلسلہ ہمیشہ قیامت تک چلتا رہے گا.
ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور یہ کسی طرف سے نہ بچائے جا سکے. یعنی کہ کشتی جو ہے اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت کار فرما ہے. کشتی بنانے کا ایک جو آرٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہدایات لے کے آتے تھے، اور اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہ کشتیاں چلیں گی. لیکن اس کے لیے ایک تو اس صنعت کو بنانا سکھایا، دوسرا پانی کو متی فرمان کیا. سمندر کا پانی پھیلتا نہیں، اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں. پھر جب کشتیاں چلتی ہیں تو وہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم دیا ہوا ہے کہ وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز طوفان آ جائے اور کشتیاں اس میں الٹ جائیں اور بربادی ہو جائے. کبھی یہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن 99% یہ چیزیں ایمیکیبلی چلتی رہتی ہیں. تو یہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے. پھر اللہ نے ان ہواؤں کو حکم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے ان کو ڈبونا نہیں ہے. تو ہوائیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر کرنا لفظ آیا نا، تو اللہ نے ان کو بھی مسخر کیا ہوا ہے. بس ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، اور ایک خاص وقت تک یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی جب تک زندگی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے. آگے آ رہا ہے یعنی آخرت، بار بار اس کی، یعنی جو شروع میں جو آخری یہاں قرآن میں آخری ہیں وہ آیات، لیکن وہ شروع کی آیات ہیں جن میں بہت زیادہ آخرت سے ڈرایا گیا ہے. تو اور جو یعنی جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی قوموں کے جو واقعات تمہیں پتہ چلتے ہیں اور تم خود بھی ان کے پاس سے گزرتے ہو. تو یہ سب جو سسٹم ہے یہ تمہیں اس چیز کی یاد دہانی نہیں کراتا کہ تم سنبھل جاؤ. ان کی تباہیاں تمہیں اللہ سے نہیں جوڑتی کہ تم اپنے رسول کی مخالفت نہ کرو، کہ جنہوں نے کی ان کا کیا حشر ہوا. تو تم کچھ نہیں سمجھتے. فطرت کی طاقتوں پر جو تصرف انسان کو دیا گیا وہ عطائی ہے، وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ اپنا ہمارا ذاتی نہیں ہے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی جو پوزیشن ہے، ایبسولیوٹ جو پوزیشن ہے وہ اللہ کی ہے، وہ انسانوں کی نہیں ہے. ہمیں وہ عطا کی گئی ہیں، ہمیں وہ تفویض کی گئی ہیں. اس ریلیگیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم نے لوگوں کے کام کرنے ہیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، اور ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت خاص سے عطا کی ہیں. کسی کو زیادہ ملتے ہیں، کسی کو کم، لیکن ہر شخص اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کو وہ طاقتیں دی گئی ہیں. شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کی رب کی جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. تو معجزہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی تو اس کی طرف غور نہیں کرتے یہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرو، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں پر خرچ کریں جن پر اللہ اگر خود چاہتا تو خرچ کر سکتا تھا. یعنی اگر اللہ چاہتا تو خود خرچ کر لیتا، تو ہم اپنا مال جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے وہ کیوں خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں آیا ہے کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہوا ہے اس میں میں نے فلاں لوگوں کے حصے رکھے ہوئے ہیں. وہ تمہارا تو نہیں ہے، وہ تو امانت کے طور پہ دیا گیا. تم اس کے امانت دار ہو، تم خلیفہ ہو. تمہیں میں نے بتا دیا ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. تو اگر تم یہ اس طریقے پر عمل نہیں کرتے تو پھر میرے حکم کی تم حکم عدولی کر رہے ہو، تم بالکل ہی بہک گئے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو جو ہم ان کا حال کرتے ہیں، جو ہم ان مسلمانوں کے ساتھ جس طرح ان کو اذیتیں دے رہے ہیں، شہید تک کرنے سے گریز نہ کیا، اور اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اب تک ہم پر عذاب آ گیا ہوتا. پھر منہ پھاڑ کے بھی کہہ دیتے تھے لے آؤ نا جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو. ھذا اساطیر الاولین، آج تک تو کبھی عذاب نہیں آیا، آپ جیسے پہلے بھی لوگ آئے تھے وہ بھی یہی کہتے رہے. تو یہاں یہی بتایا گیا. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ مصروف ہوں گے. تو کیا ہوگا
کہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، مجلسوں میں بیٹھے گپے ہانک رہے ہوں گے کہ یکا یک سور پھونکا جائے گا۔ کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ویسے ہی پکڑا کا پکڑا رہ جائے گا۔ کوئی کچھ پی رہا تھا تو گلاس منہ کے ساتھ ہی رہ جائے گا، اتنی اچانک آئے گی۔ اور کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور پلا نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی مہلت اس کو نہ ملے گی۔ تو اس طرح اچانک یہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ سب اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ اب یہ دیکھیں، سور میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ 3 ہیں اور ان کے درمیان 40 کا لفظ آیا۔ ہمیں نہیں پتا 40,000 ہیں کہ 40 دن ہیں کہ 40 سال ہیں، کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ایک سور پھونکا جائے گا تو وہ نفخ فزع ہوگا کہ سارے لوگ گھبرائیں گے، پھر وہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگ بے ہوش ہو کے یا مر کے گرنا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ پڑے رہیں گے، اللہ جانتا ہے کہ کتنی مدت۔ اس کے بعد دوسرا ہوگا تو پھر لوگوں کو ہوش آئے گی اور وہ یعنی ان میں تھوڑی زندگی کے آثار ہوں گے، اور پھر تیسرا جو ہے اس میں یہ دوڑ کے تو اپنے رب کے حضور یعنی نفخ قیامہ کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ اس طرح اس کو بیان کیا گیا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، تو وہ کس سے کہیں گے؟ اپنے آپ سے کہیں گے، اور مومنین کہیں گے، اور فرشتے کہیں گے، اور میدان حشر کے حالات بتا رہے ہوں گے، اور نیا سیٹ اپ دیکھ کر وہ کہیں گے، پریشان ہو کے کہیں گے۔ یعنی پریشانی ہوگی برے لوگوں کے لیے۔ اچھے لوگوں کے لیے یہ اتنا ٹائم ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے ہال سے اور اس کی حدت سے اور اس کے خوف سے دور رکھے جائیں گے۔ مومنین کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال علی الارائک متکئون، سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو اریکہ کی جمع ارائک ہے، اور یہ وہ تخت ہوتے ہیں جن پہ پردہ لگا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی پردے کو پسند فرمایا، حیا اور غیرت کو پسند فرمایا، تو وہاں بھی یہی یعنی میاں بیوی کے لیے پردے والے تخت ہوں گے۔ اور سرورن کہتے ہیں کوئی بھی تخت کھلا، تو 2-3 لفظ آتے ہیں تخت کے لیے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو موجود ہوں گی، جو کچھ بھی طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ سلام اور الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ 3 جو ہیں باتیں، یہ بہت زیادہ وہاں سننے میں ملیں گی۔ تو سلام اللہ تعالیٰ بھی بھیجیں گے مومن بندوں کو، اور سلام فرشتے آ کے جنتیوں کو کریں گے، اور سلام مومنین بھی ایک دوسرے کو کریں گے۔ تو اس طرح اس کو بتایا گیا۔ اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور چھٹ کر علیحدہ ہو جاؤ، یعنی ایک تو 2 باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو سارے رشتے ختم، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ بائیفرکیشن ہو جائے گی، یعنی نیک لوگ بائیفرکیٹ کر کے ایک طرف ہوں گے اور برے لوگ ایک طرف ہوں گے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس طرح علیحدہ کر کے تقسیم کیا جائے گا، درجہ بندی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے ایک جیسا گناہ کیا ہوگا ان کو بھی ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا، جنہوں نے ایک جیسی نیکیاں کی ہوں گی انہیں بھی ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہ تقسیم اللہ کے لیے کرنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے قانون کو چھوڑ کر مال اور بیوی کی محبت میں آ کر ہر وہ کام کرے جس میں مال میں زیادتی ہو اور بیوی راضی ہو،
چاہے اللہ ناراض ہو، ایسے شخص کو حدیث میں عبد الدرہم اور عبد الزوجہ کہا جاتا ہے، درہم کا غلام اور زوجہ کا غلام۔ نفس کا اتباع بھی بت پرستی ہے۔ تو یہاں آیا کہ کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا بنی آدم، علام عہد الیکم، کہ تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تو یہ عہد کیا ہے؟ وعدہ الست جو ہم کر کے آئے ہیں، عہد الست ہم کر کے آئے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا لستو بھی ربکم، بلا شاہدنا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد ہمیں یاد ہے۔ پھر وہ نصیحت جو رسولوں نے کی، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب چیزیں عہد ہیں۔ پھر وہ دلائل عقلیہ جو زمین و آسمان میں اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں اور جن سے انسان اللہ کی طرف رخ کر سکتا ہے، اللہ کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ کائنات میں کی بکھری ہوئی نشانیاں ہمارے انفس میں، ہمارے وجود میں وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کہا گیا؟ کأنہم جراد منتشر، کہ وہاں وہ منتشر ہو جائیں گے ٹڈی دل کی طرح، یعنی یہ گناہگار لوگوں کے لیے کہا گیا۔ میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود ایک گروہ کثیر کو تم نے گمراہ کر دیا، تم میں سے ایک گروہ کثیر جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ یعنی ہر چیز ہمیں اللہ کا پتہ دیتی ہے، اگر ہم تفکر کریں، غور کریں، سوچیں، تھوڑا سا غور کریں۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یہ اشکال کے اعضاء میں گویائی کیسے پیدا ہوگی، یعنی شک اگر کسی بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے بولیں گی، تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا، انطق اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، انہوں نے ہمیں بھی دی ہے۔ یہ قیامت والے دن ہوگا۔ محشر میں کفار قسمیں کھا کر اپنے کفر اور شرک سے پھر جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ قسم ہے تیری، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور یہ شرک کرنے والے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اور کچھ کہیں گے کہ فرشتوں نے جو ہمارے نامہ اعمال، کچھ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ شرک کیا ہی نہیں تھا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہوگا کہ ہم موویز بنا رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، ان کو سیو کیا ہوا ہے۔ یہ سیو کرنا اللہ نے ہی ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ پھر وہ ان کے سامنے ان کی مووی چلے گی اور ان کی آواز گونجے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ یہ جو انکار کرے گا اس کے لیے، جو سر جھکا کے تسلیم کر کے شرمندہ ہو کے کھڑا ہوگا، اس کے لیے یہ نوبت نہیں آئے گی۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا وہ کہیں گے نہیں، ہم اسی طرح قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، دیکھو۔ تو وہ کہیں گے وہ تو آپ کے فرشتوں نے لکھا تھا، تو ہمارا تو کوئی بندہ اس وقت موجود نہیں تھا، ہماری کوئی گواہی اس کی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیے تھے تو انہوں نے لکھے۔ پھر ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب طریقے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی آنکھیں لے جاؤں، ان کو اندھا کر دوں۔ مسخہ کا لفظ آتا ہے نا، لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجُونَ۔ ان کی آنکھیں لے جاؤں تو ان کو نظر نہیں آئے گا، اور ان کی میں صورت مسخ کر دوں، انہیں ان کی جگہ ہی پر مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے اور نہ یہ پیچھے جا سکے۔ تو مسخ کا مطلب ہوتا ہے پیدائش میں تبدیلی کر دینا، یعنی انسان کو پتھر بنا دینا یا کوئی جانور بنا دینا۔ تو یہ قرآن پاک میں ہمیں بندر اور خنزیر بنانے کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے رحم کی، مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ کر دیتے ہیں۔ نعمر ہو جو ہے تعمیر سے ہے، یعنی عمر دراز دینا، اور ننقص ہو
تنقید سے ہے کہ اوندھا کر دینا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کس قدر مجبور ہوتا ہے. کوئی اس کو کھلائے، کوئی اس کو پلائے، کوئی اس کو صاف کرے، کوئی اس کو نہلائے، سارے کام کوئی اس کے کرے. اور جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، ارذل العمر جس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمر سے بچانا، کہ وہ بچے جیسا ہو جاتا ہے، سارے وہی کام کرتا ہے، کوئی کھلاتا ہے، کوئی پلاتا ہے، کوئی صاف کرتا ہے، کوئی نہلاتا ہے. اور پھر جیسے بچے ادھوری باتیں کرتے ہیں، بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہیں، تو اس عمر میں بھی انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا. کیا یہ چیزیں دیکھ کر تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی یہ مظاہرے تو فطرت کے ہو رہے ہیں نا، ہر جگہ پر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو اس حالت میں ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کو زیبا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ کیوں. یہ بہت سی آیات سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. اگر آپ تفکر کرنا شروع کر دیں قرآن پر، تھوڑا اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، اس کی جستجو کریں، اس پہ غور کریں، تو بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ بیچ میں اچانک کیوں آ گیا. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے اس کو گھڑا ہوا ہے. تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. خیالی اور خود ساختہ بات کو شعر کہتے ہیں. تخیلات کی ندرت کاری، افراط و تفریط. عربی میں شعر کا مفہوم کذب اور جھوٹ بھی ہے. خیالی اور بات بھی ہے، وہم کی بات بھی ہے، اور جھوٹ بھی ہے. اور شاعر کو جھوٹا کہا جاتا تھا. آپ کو شعر کہنے کی وجہ سے شاعر نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ پر قرآن وحی کے ذریعے نازل نہیں ہو رہا، تو اس لیے آپ کو شاعر کہتے تھے. آپ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے. اور قرآن کو خود ساختہ مضامین کا مجموعہ کہتے تھے. قرآن کی اثر آفرینی کے لیے بھی کہتے تھے، کیونکہ اس کو سن کے لوگوں کے دل بدل جاتے تھے. اور شعر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ شعر اتنے تاثیر والے ہوتے ہیں، اتنے متاثر کرنے والے ہوتے ہیں کہ انسان بدل جاتا ہے ان کو سن کے. تو ان وجوہات کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے. اور شاعر گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں. سورۃ شعراء میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بارے میں کافی باتیں بتائی گئیں، لیکن جو اچھے شعراء تھے ان کے لیے ایسا نہیں کہا گیا. کعب بن مالک اور حسان بن ثابت، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ آپ شعر کو، اور ان کی ضرورت جنگ کے زمانے میں زیادہ پیش آتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا شعر پڑھنے کی کوشش کرتے تو صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے، وزن ٹوٹ جاتا تھا آپ سے. یہاں یہی بتایا گیا. یہ تو ایک نصیحت ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والے جو ہیں ان پر حجت قائم ہو جائے. اب زندہ، تو زندہ کا کیا مفہوم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، قلب حیٌ، زندہ جس کا دل زندہ ہے. مردہ کون سا ہے؟ بے شک وہ چل پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن وہ مردہ ہے کیونکہ اس کا دل مردہ ہے. اس میں ایمان کی حرارت نہیں، اس میں ایمان کی حلاوت نہیں، اس لیے اس کو مردہ، اس دل کو مردہ دل یعنی قلب میتہ کہا گیا. پھر اس کے بعد جب دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایمان آتا ہے، تو وہ قلب خبیر بن جاتا ہے، باخبر ہو جاتا ہے، وہ چکنا ہو جاتا ہے، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اس پہ حقیقتیں کھلتی ہیں. اور اس کے بعد پھر قلب منیب، اور یہ چیز اسے اللہ سے جوڑنے کا باعث بن جاتی ہے. یعنی وہ رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، اس میں خشیت آ جاتی ہے، اس میں تقویٰ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد قلب سلیم ہو جاتا ہے، یعنی سالم دل، یعنی اس میں پھر ایمان اتنا اس کے اندر اس کو روشن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بصیرت عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ قلب شہید ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس کے مشاہدہ، اس کے لیے بہت سی چیزیں، بہت سے پردے کھل جاتے ہیں. یہ اپ گریڈڈ لوگوں کی بات ہے، جیسے اللہ کے صوفی، اللہ کے اولیاء، جن کے لیے اللہ بہت سے پردے ہٹا دیتا ہے. تو یہ دل کے اتنے مراحل ہوتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے؟ یہ مویشیوں کا بھی بڑا ذکر آتا ہے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا
کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ ان کے کھال سے اتنی چیزیں بنتی ہیں، ان کی ہڈیوں سے بہت چیزیں بنتی ہیں، ان کے دانتوں سے بہت چیزیں بنتی ہیں، ان کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، ان کی آنتوں کو بھی دھو کے تو پتہ نہیں کیا کیا کام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ اکثر جانور اونٹ، ہاتھی، گھوڑا، بیل طاقت میں انسان سے بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے ایک احسان ان کی تخلیق کر کے کیا اور دوسرا کہ انسانوں کے بس میں کر دیا، کنٹرول میں کر دیا ان کو۔ ایک شخص گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کے اس کو جہاں مرضی لے جائے، ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھی کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بیل کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ بچہ اور بیل کی کیا مناسبت ہے؟ تو یہاں یہی کہا گیا۔ انسان کا کیا کمال ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش ہے۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے تم؟ میں نے اتنی نعمتیں، ساری دنیا میں نے تمہارے لیے نعمتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتیں تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ الٹے ان کے لیے حاضر باش بنے ہوئے ہیں، جندم محضرون۔ اور اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، ہر وقت ان کی یہ وہ کہتے ہیں نا، ہم عاکفون، ہم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ پروہت، وہ پنڈت، وہ پتہ نہیں کیا کیا کیا، کسی کا ناک ٹوٹ گیا وہ جوڑ رہے ہیں، کسی کا رنگ خراب ہو گیا، کسی کی مالا نہیں پہنا رہے ہیں، رنگ لگا رہے ہیں، اور وہ گھنٹیاں بجا رہے ہیں، اور یہ اس طرح سارا وقت ان میں ان کے آگے لگے رہتے ہیں۔ تو ہمارا رب کتنا عظیم ہے کہ ہم اس کو بے شک ناپاکی کی حالت میں بھی اس کو پکاریں دل سے تو وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ہمیں ہر دعا کے لیے علیحدہ دیوتا کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ اس نے ہمارے لیے اتنی سہولت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اتنی دور دور کی منزلیں مار کے اپنے دیوتا کے پاس جاتے تھے اور ایک دعا لے کے جاتے تھے، کوئی اولاد کی، کوئی بارش کی، کوئی صحت کی، کوئی کاروبار کی۔ تو ہم یعنی 20، 50، 100 دعائیں اکٹھی مانگ لیں اور وہ برا بھی نہیں مناتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں۔ یعنی جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو، مطلب یہ اتنا توکل میرے اوپر کرو۔ تو یہاں یہی بتایا گیا۔ معاشرے کے مختلف نظریات میں یہ بحث چھڑی کہ تخلیقی اشیاء اور ان کی ملکیت میں سرمایہ اصل ہے یا دولت، سرمایہ اور دولت اصل ہے یا محنت۔ سرمایہ دارانہ نظام اور نظام معیشت کے ماننے والے سرمایہ اور دولت کو اصل سمجھتے ہیں، اور سوشلزم اور کمیونزم والے محنت کو اصل سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کا فیصلہ یہ کر دیا کہ ہر چیز کی اصل اور حقیقت اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کی ملکیت اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ سیلف پوزیشن کی نیگیشن کر دی ہے، نفی کر دی ہے کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، میرا عطا کردہ ہے، اسے میرے بندوں پر خرچ کرو۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ نطفہ تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم اتنا تکبر کس بات پر کرتے ہو، حقیر پانی کی بوند سے بنائے گئے ہو، اپنی تخلیق پر غور کیا کرو۔ اس پانی کو جسے ہم اپنے جسم کے ساتھ لگانا پسند نہیں کرتے، جلد از جلد جسم کو صاف کرتے ہیں، اس سے تم بنے ہو۔ تو اتنا تکبر تمہارے اندر کہاں سے آ گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں لگاتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں گی؟ ان سے کہو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں انا خلقناہ من نطفۃ، تو خالق اور تخلیق، پیدا کرنے والا، فاتر پیدا کر کے تراش خراش فائنل ٹچز دینے والا، بدی بدعت سے بغیر نمونے اور ڈیزائن کے چیزیں بنانے والا۔ تو یہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔
تو کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو آیت 78 سے 82 میں یہ ایک خاص واقعے کے متعلق ہیں، اور اس میں کیا کہا گیا کہ عاص بن وائل اور ابو جہل ہڈیوں کو اپنے آباء و اجداد کی لے کے آتے تھے، اور پھر ان کو بالکل بھربھرا کر کے کہتے تھے کہ تم ان کا حال دیکھ رہے ہو نا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہتے کون کرے گا اس کو زندہ؟ یعنی اب اس حالت میں آ گئی ہیں، اب تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ان کی چھوٹی عقل میں یہ بات آتی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، تجھے اللہ موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور پھر تجھے آگ میں ڈالے گا۔ اسے ابن کثیر میں بیان کیا گیا۔ تو یہ اس خاص واقعے کے متعلق ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ تو یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے اور جہنم کی تہہ سے ایک درخت نکلے گا زقوم کا، تو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آگ میں سے بھی درخت اگتے ہیں، یہ کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں؟ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، یعنی ہرے بھرے درختوں میں آتش گیر مادہ رکھا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی جلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکڑی ہمارے جلانے کے لیے بنائی، اور چیزیں جو اس نے تخلیق کی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے ایندھن کا کام نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہیں تو وہ کوئی چیز درخت اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں، پھر جب ان کو آگ لگائی جاتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، جل اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوتے تو وہ ہرے بھرے ہیں لیکن تمہارے لیے وہ ایندھن کا کام دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ مرخ اور افار نامی ان دو درختوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے اور ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی، اور قدیم زمانہ میں عرب کے بدو لوگ آگ جلانے کے لیے یہی چکماک استعمال کیا کرتے تھے۔ ممکن ہے آج بھی ایسا ہوتا ہے ایسا کہ یہ لوگ جو تھرل جن میں بہت ہوتی ہے اور وہ جا کے جنگلوں میں رہتے ہیں، اچھے بھلے شہروں کو چھوڑ کے ایڈوانس آبادیوں میں سے جا کے، تو وہاں پھر وہ آگ جلاتے ہیں اسی طرح گھسا کے چیزوں کو۔ آپ سب لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ پھر جنگل میں وہ ماچس ساتھ نہیں رکھتے، وہ بالکل نیچرلی اس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں جو ابتدائے آفرینش میں تھا، یعنی جب اللہ نے دنیا تخلیق کی تھی اور اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو اس طرح وہ بھی آگ جلاتے ہیں۔ تو اس میں یہی کہا گیا، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پھر پیدا کر سکے؟ وہ انکار کر رہے ہیں نا کہ کیسے یہ ہڈیاں انسان بنیں گی، کیوں نہیں؟ وہ ماہر خلاق ہے، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن کی 57 آیت میں کیا فرمایا؟ الخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، البتہ زمین و آسمان کی تخلیق تمہیں تخلیق کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے، تم اس پہ حیران ہو رہے ہو، تو جو وہ کام میں نے کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جا رہی۔ ہماری سورۃ یاسین بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یعنی جس کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مکمل ہو گئی۔ اگلی سورت الصافات ہے، اس کی ترتیب 37 ہے مصحف کے اعتبار سے، اور نزولی ترتیب 56 ہے، اور یہ مکی دور کے وسط جو دور تھا اس میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی وہی مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے اور تمسخر اور استہزاء اڑایا جا رہا ہے۔ سورت کا مرکزی موضوع شرک کی اس خاص قسم کی تردید ہے جس کے تحت اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی ایمفیسائز اس پہ کیا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس کی 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی ردم اس میں بہت زیادہ ہے، یعنی یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو تلاوت کرنے کا بہت زیادہ لطف آتا ہے لیکن
वक्त की कमी की वजह से हम ऐसा कर नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना समाअ दुनिया बिज़ीनतिनिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। कतार दर कतार सफ़ बांधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डांटने और फिटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक है, इलाहुकुम लवाहिद। असल ज़ोर इस पे दिया गया। अब ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ये फ़रिश्तों के बारे में है। मेजॉरिटी जो मुफस्सरीन हैं उन्होंने यही कहा है कि ये फ़रिश्तों के बारे में है। और सफ़ बांधने वाले इशारा ये है कि तमाम फ़रिश्ते जो निज़ाम कायनात की तदबीर कर रहे हैं अल्लाह के बंदे और ग़ुलाम हैं और उसकी अताअत और बंदगी में सफ़ें बांधे हाथ बांधे खड़े रहते हैं और उसके फ़रामीन की तकमील के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और फिर क्या कहा गया, इन्ना लनहनु साफ़ून। ये आयत 165 में इसी सूरत में कहा गया कि हम बेशक वास्ते उसके सफ़े बांध के खड़े रहते हैं, नहीं हम उसके हुक्म का, अपने रब के हुक्म का इंतज़ार करते हैं। दूसरा आया फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा। तो ये क्या, डांटने और फिटकारने से मुराद कुछ फरिश्ते हैं जो बादलों को हाँकते और बारिश का इंतज़ाम करते हैं। और कुछ ने इसको ये भी कहा कि ये जान निकालने के वक्त जब बुरे लोगों की जान निकालने आते हैं तो बहुत बुरे तरीके से वो जान उनकी निकाली जाती है। और फिर ये कि शयातीन को आलम बाला तक जाने से रोकते हैं, उन पे शहाबे साकिब मारते हैं। सारे मफ़हूम इसमें आएंगे। और उसके बाद आया कि कलाम वफ़त तालियाती ज़िक्रा, तिलावत करने वाले, कलाम नसीहत सुनाने वाले। तो इसमें उन तालीमात की सूरत में भी है इशारा जो उनके ज़रिए से अंबिया पर नाज़िल होती हैं, यानी वही का नज़ूल करते हैं। और हर नबी और रसूल पर वही लेके आने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। तो ये भी हैं जो इस तरह के, यानी वही अल्लाह ताला की तरफ से अपने रसूलों और नबियों पर लाते हैं। और इनमें वो इल्हाम भी आएंगे कि जो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को करते हैं कि उनके दिलों में बात आ जाती है, उनको पता चल जाता है, थोड़े से पर्दे उनके लिए खुले होते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। और सब कस्में क्यों खाई गई कि तुम्हारा रब एक है और तुमने ये 360 बुत रखे हुए हैं। फिर एक इसमें नज़रिया ये भी मिलता है कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले गाजी जो दुश्मन को रोकते हैं और अल्लाह के ज़िक्र के सहारे से जिहाद करते हैं। ये मफ़हूम कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इंसानों के लिए है। और गाजी और नमाजी जो मस्जिद में सफ़ें बांध कर शैतानी अफकार और अमाल पर बंदिश करते हैं और ज़िक्र और तिलावत में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। इंसान भी तो तिलावत करते हैं। तो इस तरह इसको बयान किया गया। वो जो ज़मीन और आसमानों का और उन तमाम चीज़ों का मालिक है जो ज़मीनों आसमान में है और सारे मशरिक़ों का मालिक है। अब सारे मशरिक़ के जब सूरज गर्दिश करता है तो फिर वो उस गर्दिश में अल्लाह की हर सिमत जो है वो मशरिक़ भी बनती है और मगरिब भी बनती है, क्योंकि उसकी सिमत का तयन नहीं कि एक जगह से नहीं रोज़ वो निकलता, वो अपनी जगह हर रोज़ बदलता है। तो इस तरह सारे मशरिक़ और सारे मगरिब बनते हैं। हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया और हर शैतान सरकश से उसको महफूज कर दिया। ये शयातीन मलाए आला की बातें नहीं सुन सकते, हर तरफ से मारे और हाँके जाते हैं और उनके लिए पहम अजाब है। ताहम अगर कोई इनमें से कुछ ले उड़े तो एक शहाब साकिब उनका पीछा करता है। यानी जब कुरान का नज़ूल हो रहा था तो पहरा बड़ा सख्त कर दिया गया था, तो वो बड़े हैरान होते थे। जिन्नात को खुली छुट्टी थी, ऊपर नीचे फिरते थे। ये शैतान भी तो जिन ही था जो फरिश्तों में बैठा करता था।
تو جب وہ انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کچھ سن گن لینے نہیں دی جاتی تو پھر انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا تبدیلی آ رہی ہے، تو کوئی سن گن لینے کی کوشش کرتا تھا تو اسے مارا جاتا تھا، شہاب ثاقب پھینکا جاتا تھا، شعلہ۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش زیادہ بڑا کام ہے تمہیں دوبارہ بنانے سے۔ ہم نے ان کو لیس دار گارے سے پیدا کیا، تین لازب، تین مٹی ہوتی ہے، لازب چکنی، تو اس سے پیدا کیا۔ رکانہ ابن زید اور ابو الاسد بوسط اور حشر کے منکر تھے، قوت کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ مٹی سے بنے ہوئے ہو، حقیر، بدبودار، کیچڑ سے بنائے گئے ہو، کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ اور وہ انسان کا جو نطفہ ہے وہ خون سے بنتا ہے، اور خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ابتدا بھی مٹی، انتہا بھی مٹی، تو پھر غرور کیا ہے؟ اور تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سری جادو ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ ہائی ہائی ہاتھ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں اور پھر ہم مٹی بن جائیں اور ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں تو ہم پھر زندہ کیے جائیں؟ کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ زجرن واحدتن فاذا ہم ینظرون۔ تو زجرن کیا ہوتی ہے؟ مویشیوں کو چلنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے جو آوازیں ان کا چرواہا نکالتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب سور ہے، سور پھونکا جائے گا جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھونکیں گے، اور مویشیوں کو چلانے کے لیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی زجرن کے یہ مفہوم بتائے گئے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ ہے یوم جزا، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو یہ ہمیں چھوڑ کے پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ دیکھیں، ان سے پوچھنا ہے۔ جب فرشتے گناہ گاروں کو جہنم کی طرف لے کے چل دیں گے تو پل صراط کے قریب پہنچنے پر ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوں گے۔ چنانچہ وہاں پر ان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، ان کو روکا جائے گا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی عابد اور معبود جو جن کی پوجا کرتے تھے اور جو پوجا کرنے والے تھے، دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوں گے کہ اب ایک دوسرے کی مدد کرو، بلاؤ نا اپنے ان معبودوں کو تمہیں آگ سے نکالیں۔ آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور تکرار شروع کر دیں گے، جھگڑا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا تھا، ہم نے تمہاری بات مانی، تم طاقتور تھے تو تم قوت والے تھے اور ہمیں بہکاتے تھے، اور تم نے جھوٹی خیر خواہی کا لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ تم خیر خواہ ہو، جیسے شیطان نے اوڑا تھا۔ وہ بڑا خیر خواہ بن کے بھی آیا تھا، اس نے جھوٹی خیر خواہی کا لبادہ اوڑا تھا۔ حضرت آدم کو کیا کہا تھا کہ کہیں آپ کو ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے، کہیں آپ کو بادشاہت نہ مل جائے، تو یہ اس لیے آپ کو منع کیا جا رہا ہے یہ درخت کے پاس جانے سے۔ اور تیسرا یہ کہ یعنی تم ہمیں قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے۔ یہ آپس میں وہ دونوں لڑ رہے ہیں کہ یہ سارے کام شروع میں شیطان نے کی تھی، اس نے بھی جھوٹی قسم کھائی تھی حضرت آدم کے سامنے۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اور تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ شیطان بھی یہی کہے گا قیامت والے دن، میرا کیا زور تھا، میں نے تو پھسلایا تھا، بہکایا تھا، سبز باغ دکھائے تھے، تم نے دیکھ لیے، تم میرے پیچھے چل پڑے، نہ مانتے، میں پکڑ کے لایا تھا ہاتھ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں وہاں ہوں گی، تم خود سرکش تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے
کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم کون سے سیدھے دین پہ تھے، جو ہمیں صحیح لگ رہا تھا ہم نے کیا اور تمہیں بھی وہی بتا دیا، یا تو ہم نے خود اسلام قبول کیا اور اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور تم سے نہ کرائی ہوتی، تو ہم تو خود بھی وہی کچھ کر رہے تھے، تو سب کو آگ ہی میں ڈالا جائے گا۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ حق لے کے آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ رسولوں کی تصدیق کی تھی کا کیا مطلب ہے کہ اس نے کسی سابق رسول کی مخالفت نہیں کی، اس نے سب رسولوں کو مانا، اس نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے تمام پچھلے رسولوں کی تصدیق کی۔ دوسرے یہ کہ وہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں لایا، یہ وہی بات ہے جو ہر نبی اور رسول نے آ کے اپنی قوموں کو بتائی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے دین اسلام ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی ہر دور میں، لیکن اب جو شریعت ہمیں دی گئی ہے یہ بھی دائمی اور آخری ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان تمام خبروں کا صحیح مصداق ہے جو رسولوں نے ان کے بارے میں بتائی، یعنی میرے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا میں اس کے بالکل مطابق ہوں۔ تو اپنی کتابوں میں دیکھ لو، تم تورات میں دیکھ لو، تو میں بالکل وہی ہوں جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم نے کیے تھے۔ اور دیکھیں یہ جب جنتی بھی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا رحم ہے، میرا فضل ہے، میرا کرم ہے، حالانکہ یہ 1000% اللہ کا فضل ہوگا اگر ہم جیسے لوگوں کو جنت ملے گی، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل واقعی نہیں ہے، اس کے رحم اور اس کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو جب یہ حدیث آئی کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پہ نہیں جا سکتا جنت میں جب تک کہ اللہ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو، تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کا فضل میرے ساتھ نہیں ہوگا میں بھی نہیں جا سکوں گا۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے، جنتیوں کو بھی یہ کہا جائے گا جنت میں کہ تم نے عمل بڑے اچھے کیے تھے، اللہ تعالیٰ کہیں اپنی بڑائی کا احسان نہیں جتائیں گے، تم بڑے صابر تھے، تم نے بڑے اچھے عمل کیے تھے، جیسے مائیں ہوتی ہیں۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا اور لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں، وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ علی سرر متقابلین، یہاں سرور آ گیا نا، پیچھے ہم نے ارائے کا پڑھا ہے کہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور آمنے سامنے بیٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے مجلس کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ کسی کی طرف پیٹھ ہی نہیں ہوگی، یعنی اتنا بڑا دائرہ ہوگا۔ یہ بیٹھنے کے آداب میں سے ہے، احترام کا خصوصی انتظام ہوگا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ گھومنے والے تخت ہوں گے، اور جس سے بات کرنا چاہیں گے گھوم جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایسی قوت اور بینائی اور سماعت اور گویائی عطا کرے گا کہ وہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے آرام سے باتیں کر سکیں گے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہر جگہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں بات کر سکتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ ہائی ٹیک ہیں، تو ہمارا رب کیا ہوگا پھر؟ تو یا وہاں پھر یہ سسٹم ہوگا۔ اور شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کو پلائے جائیں گے، اور چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی، اور ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، نہ ان کی عقل کو اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ تو اب یہاں دو لفظ آئے ہیں، غول اور ینزفون، تو نازفہ اور غول۔ تو حافظ ابن جریر فرماتے ہیں غول کا مطلب ہے آفت، بدمستی، سر درد، متلی، خفیہ طور پر ہلاک کرنا، کہ یہ نشے انسان کو اندر اندر سے ہلاک کرتے ہیں۔ اور نزف ان کا مطلب ہے عقل میں فطور آنا اور نڈھال ہو جانا۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں، وہ شراب تو ہوگی لیکن وہ بہت صحت افزا ہوگی۔ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟
اب یہ دیکھیں یہاں پہلے کہا گیا کہ انڈے کے چھلکے جیسی، تو یہاں یعنی سنہرا رنگ ہوگا، زردی مائل سفید، یہ عرب کے لوگوں کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اور شتر مرغ کے انڈے کا رنگ بھی یہی ہوتا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے، اور بڑی حیادار ہوں گی، بڑی دل فریب اور خوبصورت، ظاہر ہے حوروں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو سجائے گا، بنائے گا، ان کو خوبصورت بنایا جائے گا دنیا کی عورتوں کا کو۔ یہ عورتیں اتنی نرم و نازک ہوں گی جیسے انڈے کے اندر کی جھلی، اس طرح کی عورتیں وہاں موجود ہوں گی۔ اور پھر کہا گیا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں پنجر بن جائیں گی تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہ کرنے والا تھا، میرے رب کا فضل اگر نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو پکڑے گئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک خاص واقعہ اس کی بیک گراؤنڈ میں بتایا جاتا ہے، 50 سے 60 تک جو آیات ہیں ان میں، کہ ایک مومن شخص یہودا تھا اور ایک کافر تھا، اس کا نام کتروس تھا۔ اس کا ذکر سورۃ کہف میں آیا ہوا ہے، کہ جو اس نے باغوں کا جو ذکر ہم نے اس میں پڑھا کہ اس کے باغ برباد ہو گئے، اس نے بڑا تکبر کیا تھا۔ اور علامہ سیوطی نے متعدد تابعین سے ایک طویل واقعہ بیان کیا کہ دو شخص تھے جو دوست تھے، انہوں نے مل کر ایک جوائنٹ وینچر کیا اور اس میں ان کو 8,000 دینار کا فائدہ ہوا، 4,000 دینار انہوں نے تقسیم کر لیے۔ ایک جو تھا اس نے 1,000 کی زمین خریدی، 1,000 دینار سے گھر بنایا، 1,000 دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کی، 1,000 دینار خرچ کر کے لونڈی، غلام اور گھر کا سامان خریدا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو سارے خرچ کر دیے۔ کہتے کہاں؟ کہتے میں نے گھر بنا لیا 1,000 کا۔ تو کہتے کہاں ہے؟ کہتے جنت میں، وہ میں نے صدقہ کیے، میرے جنت میں گھر ہے۔ میں نے جنت میں زمین خریدی، اسی کی طرح اس نے کہا کہ میں نے تو جنت میں زمین خرید لی تھی 1,000 سے، تو کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے۔ اور پھر کہتا ہے، اور کہتا ہے اس ایک دوسرے 1,000 کے میں نے دینار جو تھے ان کا میں نے جنت میں گھر تعمیر کروا لیا تھا، تو جنت میں میرا گھر موجود ہے۔ تیسرے جو تھا وہ میں نے جس سے تم نے شادی کی تھی، اس نے کہا کہ وہ میں نے جنت میں نے صدقہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بہت اچھی زوج عطا کرے گا، وہ بھی میں نے اپنا انتظام کر لیا۔ اور چوتھا جو ہے وہ میں نے مال و متاع جنت کے لیے خریدا ہے، وہ بھی میں نے سارا صدقہ کر دیا اس نے۔ اور اس نے یعنی وہی تو اس کے کام آئے گا، وہاں دوسرا خرچ کر کے بھی مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی تہی دست نہیں ہوتے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ یعنی جنت اچھی ہے کہ یہ زقوم کا درخت جو ہے؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر کے اجڑے جو بال ہوتے ہیں، عجیب طرح سی ہیبتناک سی شکل ہوتی ہے نا لوگوں کی کچھ کی، تو اس طرح یہ تشبیہ دی گئی۔ اور جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ کھانا زقوم اور زری ہوگا، اور پینے کے لیے یہ پیپ والا پانی اور یہ زخموں کا دھون اور کھولتا ہوا پانی یہ ملے گا۔ زقوم ایک درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے، مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے، بو ناگوار ہوتی ہے، توڑنے پر دودھ کا سا رس نکلتا ہے اور جسم کو جہاں لگے وہاں ورم آ جاتا ہے۔ غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہم کیکٹس یا تھوہر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی یہ کھانا اور پینا کر کے پھر وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی۔ اس بد انجامی سے اللہ کے وہی بندے بچے جنہوں نے انہیں اپنے لیے خالص کر لیا۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا،
دیکھو ہم کیسے اچھا جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ نادانا نوح فلنعم المجیبین۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی ہر ایک کو جواب دینے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بڑی خوبصورت دعا آئی ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ حضرت نوح کو 80 لوگوں کے ساتھ بچایا اور باقی سب غرق ہو گئے۔ اور نوح کے طریقے پر چلنے والا ہمارا بندہ ابراہیم کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اور موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں، ماذا تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود بنا رکھے ہیں؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، کیا سوچتے ہو کہ یہ مورتیاں گھر کے ان کے آگے ماتھے ٹیک رہے ہو؟ پھر اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی، میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی وہ جا رہے تھے اپنے جشن پہ، میلے کا دن ہوتا تھا، شہر سے باہر جاتے تھے اور پھر سارے بڑے زیورات پہن کے، سج دھج کے، نئے کپڑے پہن کے، جیسے ہماری عید ہوتی ہے تو سارے چلے جاتے۔ تو جانے سے پہلے اپنے معبودوں کے پاس آتے تھے، وہ بابل کا بت خانہ جس میں بہت زیادہ بت پڑے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے جا کے کھانے وانے رکھے اپنے بتوں کے آگے، ان کا انداز ہے یہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ چلے۔ اور حضرت ابراہیم کو پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، ستاروں کی طرف کیوں دیکھا کہ یہ لوگ ستارہ پرست بھی تھے، تو اب ستاروں کی طرف دیکھے، یعنی ان کو یہ بتایا کہ جیسے میری طبیعت خراب ہے اور میں نہیں جا سکتا۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں، یہ بتوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں اور سارے توڑ کے ان کو ڈھا ڈھیری کر دیا، اور بڑے کے کندھے پر کلہارا رکھ کے تو واپس آ گئے۔ اور پھر وہ بھاگے اس کے پاس آئے۔ جب وہ آئے ان کا یہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے کسی سفر سے تو مسجد میں جا کے پہلے نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو یہ انہوں نے بھی طریقہ وہی پکڑا ہوا تھا۔ آئے اور سب سے پہلے پھر اپنے معبودوں کے پاس گئے، سب سے پہلے اندر گئے بت خانے میں، اور جب وہ حشر دیکھا تو وہ سیخ پا ہو گئے اور کہا ابرام ایک لڑکا ہے جو ان کی خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو بلاؤ، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ 1 مہینہ یہ الاؤ تیار ہوا اور ایسی دور دور سے لکڑی آئی جو بڑی تیز بھڑکتی ہو، تو اس سے یہ ان کے لیے تیار کیا گیا اور اسے پھینک دو۔ منجنیق جیسی چیز پہ بٹھا کے پھر پھینکا گیا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ کیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو یہ اللہ نے پھر اس کو گلزار بنا دیا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ جب وہاں سے نکلے تنگ آ کے انہوں نے نکال دیا تھا نمرود نے، اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو پھر ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا۔ وہی میری رہنمائی کرے گا، اے میرے پروردگار، ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریں۔ یہ دیکھیں یہ 12-13 سال کا بچہ جواب دے رہا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آخرکار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، 3 دفعہ خواب آیا تھا آپ کو، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔
تو ہم نے کیا جزا دی؟ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا کہ جب آپ نے بالکل ان کو الٹا لٹایا تھا کہ یعنی باپ کی محبت نہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد انہوں نے چھری چلا دی تھی۔ چھری چلانے کے بعد انہوں نے پٹی اتاری تھی تو دیکھا کہ وہ تو ایک مینڈا ذبح ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک بڑی قربانی، یعنی اب قیامت تک لوگ اسی بات کے لیے اور اسی سنت کی پیروی میں بکرے قربان کرتے رہیں گے، اور اس کی توصیف اور تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ پھر دوسرے بیٹے 12-13 سال کے اس وقت پہ، یعنی 12-13 سال کے بعد یہ حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ پہلے فرعون کی بیٹی ہاجرہ جو تھیں ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی، یعنی دونوں کی طرف سے، ایک سے حضرت اسحاق سے چلی بنی اسرائیل کی نسل، اور حضرت اسماعیل سے بنی اسماعیل کی نسل چلی۔ اب ان دونوں کی ذریت سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ حضرت عمراؤ بن العاص فاتح مصر جب وہ گئے تھے ایک مہم پر، اور راستے میں وہ خیمے لگاتے ہیں، تو وہاں ایک کبوتر نے ان کے خیمے میں گھونسلہ بنا دیا۔ جب کوچ کا وقت آیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس خیمے کو وہیں چھوڑ دو تاکہ پرندہ تنگ نہ ہو۔ دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ کی کملی جو آپ اوڑھا کرتے تھے اس پہ بلی سوئی ہوئی تھی، آپ نے اتنا حصہ کاٹ دیا، بلی کو نہیں اٹھایا تھا، تو اس نے بھی کہا کہ اس خیمے کو یہاں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، یہ پرندہ تنگ ہوگا۔ اس رحم دلی کی یادگار میں آج تک وہاں فسطاط نامی شہر آباد ہے۔ فسطاط خیمے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا نام ہی زندہ کر دیا اس سخاوت کے بدلے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں فتح بخشی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی اور انہیں راہ راست دکھائی، تورات، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے دیے کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی مرسلین میں سے تھے۔ ان کا ذکر حضرت الیاس کا قرآن میں 2 دفعہ ذکر آیا ہے، ایک سورۃ انعام 85 آیت میں، اور ایک یہ، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ بال ان کا ایک بت تھا، اور بال کا مطلب آقا، سردار اور مالک بھی ہوتا ہے، اور لیکن قدیم زمانے میں ایک خاص دیوتا جو بال کے نام سے موصوف تھا، اور یہ فنیقی قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ استارات تھی، اس کا بھی بت بنایا ہوا تھا، اور ان کی پوجا تم کرتے ہو، اور احسن الخالقین جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے اس کو بھول جاتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان لوگوں کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اللہ کو کتنے پیارے ہیں اپنے بندے، کتنی محبت سے اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا، اور تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ وہ جو بحیرہ مرداد میں، ڈیڈ سی میں جو ان کی قوم غرق ہوئی پڑی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے وہاں ایک بہت بڑا قبرستان لوگوں نے دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑی قوم کبھی آباد تھی، تو وہ قوم تو اندر دفن ہوئی ہے بحیرہ مردار میں۔ یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، کہ وہ اپنی قوم کو انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ تو وہ قوم جو تھی وہ
بہت ناخلف تھی، لیکن آپ ان رسول کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کرے. آپ اتنے دل برداشتہ ہوئے ان کی وجہ سے کہ چھوڑ کے آ گئے، یعنی عذاب کے آنے سے پہلے چھوڑ کے آ گئے. اور پھر وہاں سے وہ نکلے اور جا کے ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی پہلے ہی بہت بھری ہوئی تھی، تو ان کے بیٹھنے سے وہ ڈوبنا شروع ہو گئی. تو اس کے ملاح نے کہا کہ اس میں لوگ زیادہ آ گئے ہیں تو ہمیں کرہ نکالنا پڑے گا کہ کس کو ہم یہاں سے نکالیں تاکہ ہماری کشتی بچ جائے. تو جب ان کا کرہ میں نام آ گیا تو لوگوں نے کہا یہ بہت نیک آدمی ہے، اس کے لیے نہیں ہم کر سکتے. لیکن تین دفعہ کرہ نکالا گیا تو تینوں دفعہ آپ کا نام آیا، تو پھر آپ کو اس میں پھینک دیا گیا دریا میں. آخر مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ وہ مچھلی بھی زندہ رہتی اور آپ بھی زندہ رہتے، بلکہ آپ کی قبر ہی وہ بن جاتی. تو آپ نے کیا دعا مانگی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے یہ دعا سن لی تھی. آخر ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. یہ کہا جاتا ہے مکران کے ساحل پہ گرے تھے، اور یقطین عربی میں ایسے درخت کو کہتے ہیں جو کسی تنے پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں اگتا ہے، جیسے کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ. اور وہاں اس کی پیدائش معجزانہ طور پر کر دی گئی. اس کے پتے حضرت یونس پر سایہ کرتے تھے، اور اس کے پھل ان کے لیے بیک غذا کا کام بھی دیتے تھے اور پانی کا بھی، اور اینٹی سیپٹک تھے. ان کی جلد گل گئی تھی، پھر اس طرح وہ جو پانی پتوں میں سے رستا تھا اس سے ان کی وہ جلد کی بیماری ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اسے لا کھڑا کیا، اسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہی ہیں، تم موجود تھے جب میں نے ان کی تخلیق کی تھی. خوب سن رکھو، یہ لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پھر واقعی یہ جھوٹے ہیں. کیا انہوں نے بیٹیوں کی بجائے بیٹے اپنے لیے پسند کر لیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہیں؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی سند ہے تو لاؤ نہ اپنی کوئی کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا دیا. انہیں اگر بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے بیوی بھی ہے، تو انسان کے صف میں اللہ کو کھڑا کر دیا. حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کے حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خاص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے. ہم صف بستہ خدمت گاہ ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے؟ تو عذاب تو ان پہ آئے، بتدریج آئے، ایک ایک کر کے آئے. جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں خبردار کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. آخری 3 آیات: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون، ہر خطبے اور ہر مجلس کا اختتام باری تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی حمد و ثنا کرنے پر کرے. یعنی یہ 3 آیات پڑھنی چاہیے. ابو سعید خدری کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کئی بار سنا کہ آپ نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. امام بغوی کے حوالے سے حضرت علی کا یہ قول منقول ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن بھرپور پیمانے سے اسے اجر ملے، اسے چاہیے کہ اپنی ہر مجلس کے اختتام پر یہ 3 آیات ضرور پڑھے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ صرف ذکر کی مجلس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے
کہ ہم جب ذکر کی محفل کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں، بلکہ جو ہم اپنی دنیا کے کاموں کے لیے بھی جو محفلیں ہم بناتے ہیں اور جہاں جو گفتگو وہاں ہوتی ہے اور جس طرح کے مشاغل ہمارے وہاں ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی یعنی ظاہر ہے غیبتیں تو غیبت کے بغیر تو کام بنتا نہیں نا، غیبت تو بہت ہی عام سی، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ غیبت ایسا کام ہے جس کو گناہ لوگ سمجھتے نہیں، پھر اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں مجھے ہم تو ایویں بات کر رہے تھے، ویسے ہی بات کر رہے تھے، ہم نے کون سی کوئی برائی کی ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر یہ پڑھ لی جائیں تینوں آیات تو اللہ تعالیٰ پھر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔